बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, DGISPR पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तज़ादात का मजमुआ था और ये तज़ादात किस तरीके से थे, कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो कि तस्वीर का एक रुख सिर्फ DGISPR साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। हम आपको बताएंगे कि उसके ऊपर बात करेंगे। DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तज़ादात का मजमुआ क्या था और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तस्वीर का सिर्फ एक रुख उन्होंने दिखाने की कोशिश की, दूसरा रुख हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो उससे ना सिर्फ हमें अपने वीलॉग्स को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, बल्कि उससे रीच में भी इजाफा होता है। मुझे नहीं था मालूम, लेकिन हालिया दिनों में मुझे ये मालूम हुआ है, मेरे इल्म में ये इजाफा हुआ है कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, उसकी रीच उतनी ही बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी बात है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, तो फिर आप कमेंट्स करें और अपना फीडबैक भी दें और कमेंट्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये लोगों तक ये वीडियो पहुँचाई जा सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि रीच यूट्यूब की बहुत कम कर दी गई है। पता नहीं क्या मैकेनिज़्म इन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन कहीं किसी न किसी वजह से रीच जो है वो कम की गई है। तमाम जितने भी वो व्लॉगर्स हैं जो कि इस वक़्त पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं, पाकिस्तान की बुनियादी मसाइल की बात करते हैं, पाकिस्तान के असल जो मसले की जड़ हैं उनके खिलाफ कोई बात करते हैं, तो उनकी रीच को महदूद कर दिया गया है। और रीच बढ़ाने के लिए फिर एक तरीका ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स के ऊपर कमेंट्स करें, चाहे वो मेरा व्लॉग हो या कोई भी आप सुनना चाहते हैं उनके व्लॉग्स पर आप कमेंट्स करें, ताकि ये जो रीच कम करने का मामला है, ये किसी न किसी हद तक इसको हम टैकल कर सकें। मेरी बातों से आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी तो नहीं होता, आप इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं। कमेंट्स में मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मामलात के ऊपर इख्तिलाफ़ किया है। ज़ाहिर है, मैं अपना ओपिनियन पेश करता हूँ। जब मेरे पास खबर होती है तो मैं बता देता हूँ कि मेरे पास ये खबर है। जब ओपिनियन होती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले अपनी राय दे दूँ। जनाब, DGISPR साहब ने सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। इस वक़्त फ़ौज को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि एक बार फिर उन्होंने अपना तर्जुमान टीवी चैनल्स के सामने खड़ा कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि अब तो उनको कोई संजीदा भी लेता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई पाकिस्तानी उनकी ये 3 साढ़े 3 घंटे की तकरीर जो है वो सुनता भी है। सारा चीज़ें जो हैं वो अब खुलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या ज़रूरत पेश आई? तो पहले तो इस सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या ऐसा क्या हुआ है? कोई पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है? नहीं। कोई पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है? हरगिज़ नहीं। कोई पाकिस्तान में कोई सियासी अदम इस्तेकाम आ चुका है? नहीं। कोई DGISPR साहब के ऊपर कोई किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया है? नहीं। क्या इमरान खान का कोई पैगाम जेल से आया है? क्योंकि अक्सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस वक़्त भी करते हैं जब इमरान खान का पैगाम आ जाता है, तो उसका जवाब भी है नहीं। तो फिर क्या वजह है? क्या वजह है कि DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? उसकी वजह, उसका सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस वक़्त जो DGISPR मजबूर हुए हैं, यानी फ़ौज बतौर इदारा जो इस वक़्त मजबूर होकर मुकम्मल तौर पर एक फ़रीक बनकर खड़ी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में, हुकूमत के सामने, अवामी नुमाइंदा हुकूमत के सामने खुद को रियासत गर्दानती है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आला सोहेल अफरीदी है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने काबीना इजलास के बाद भी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की, काबीना इजलास के अंदर भी, काबीना इजलास के बाद जो उन्होंने खिताब किया, जिसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपलोड भी किया गया, सबने सुना। उसके बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा के सोहेल अफरीदी को ज़्यादा कवरेज नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद DGISPR साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी करना पड़ी कि वो बार बार, चाहे वो इस्लामाबाद बार से खिताब के दौरान हो, चाहे वो लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान हो, चाहे वो काबीना से
ایڈریس کرتے ہوئے جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے کہ ہم یہ بدماشی نہیں مانیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت فوجی آپریشن کے خلاف ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور یہ طاقت کے زور کے اوپر بدماشی ہے۔ یہ جو لفظ ہے بیسیکلی یہ لفظ ہانٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو، اور اس لفظ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو، یعنی سہیل افریدی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی جو پیادے تھے وہ پٹ چکے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر تو ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن جو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ان کو نشانے کے اوپر ان کو پنچ کر رہے ہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ وہاں کی عوام کی جو ترجمانی کر رہے ہیں، بنیادی طور پر جو قبائلی اضلاع میں جو شہری ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو بار بار فوجی ترجمان کو بار بار آ کر ٹی وی چینلز کے سامنے میڈیا پر اپنے فوجی آپریشن کی وضاحت دینی پڑ رہی ہے، فوجی آپریشن کیوں ضروری ہے اس کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس کے کچھ ان حصوں کی۔ زیادہ دیر تو ان کو کوئی سن نہیں سکتا، لیکن کچھ ان حصوں کی جو تضادات کا مجموعہ تھا، اور جس میں انہوں نے جناب تصویر کا ایک رخ پیش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے، اور پھر کہا کہ 2021 کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور 2021 کے بعد دہشت گردی ایسا کیا ہوا ہے کہ 2021 کے بعد دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ 2021 کے بعد رجیم چینج ہوئی ہے، اور اس رجیم چینج کے بعد خطے کے حالات تبدیل ہوئے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہوا۔ اب رجیم چینج کا دہشت گردی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب رجیم چینج سے پہلے پاکستان کی جو ریاست تھی اس کا بیانیہ یہ تھا کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ برادر اسلامی ملک ہے، اور اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پاکستان نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 OIC اجلاس کی سربراہی کی، مختلف اجلاس کی سربراہی کی، OIC کے وزرائے خارجہ اجلاس کی میزبانی کی، اور یہ دنیا کو باور کروایا کہ اس وقت افغانستان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے۔ جبکہ رجیم چینج کے بعد یہ بیانیہ بالکل الٹ ہو گیا، اور رجیم چینج کے بعد حکومت کا یہ بیانیہ بن گیا، ریاست پاکستان کا یہ بیانیہ بنا دیا گیا کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ اب دوست ملک سے دشمن ملک بنایا رجیم چینج کے بعد۔ رجیم چینج میں کون شامل تھا، کیوں شامل تھا، کس کے کہنے پر ہوئی، یہ آپ کو سب معلوم ہے، مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ جو افغانستان میں انریسٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر افغان طالبان کی حکومت آ چکی ہے، اور افغان طالبان حکومت اگر کامیاب ہو گئی تو پھر یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ افغان طالبان حکومت کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی افغان طالبان حکومت کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے، ان کو تعلیم نہیں دیتے۔ ارے بھائی، آپ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو کون سے حقوق دے رہے ہیں؟ تو 2021 کے بعد کیا چیز تبدیل ہوئی، کیوں دہشت گردی میں اضافہ ہوا؟ رجیم چینج کے بعد افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے، آپ کا وزیر خارجہ ایک دفعہ بھی نہیں گیا۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں جی وہاں پر کنڈیوسو انوائرمنٹ دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا ماحول پولیٹیکل گورنمنٹ نے دیا ہے جہاں پر دہشت گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ 2021 کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا، 2021 سے پہلے آپ کا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید افغانستان میں جا کے چائے پیتا رہا جب افغان کی نئی حکومت بن رہی تھی۔ اس وقت آپ کا وہ فوجی افسر، آپ کا آرمی چیف جنرل باجوہ، وہ جو ہے وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہا تھا، اس وقت آج جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ حکومت افغان عوامی نمائندہ نہیں ہے۔ تو آپ کا موجودہ جو وزیر دفاع ہے
اس کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس وقت بھی افغان طالبان کی حکومت کی حمایتیں کر رہا تھا، تو پھر وہ ان ٹویٹس کا کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ اپنے آرمی چیف سے بھی سوال کریں اور ڈی جی آئی سے بھی سوال کریں. پھر اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس صوبائی حکومت کا کام تھا، تو پھر آپ کا ڈی جی آئی وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ پھر آپ کا آرمی چیف وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صوبائی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے. یہ پھر فوج چاہتی ہے کہ جب کوئی پالیسی جو جس طرح کی مرضی ہے وہ پالیسی بنا لے، جب ان کو وہ پالیسی سوٹ نہیں کرتی تو پھر وہ سیاستدانوں کے اوپر ڈال دے کہ بھئی یہ پالیسی تو یہ کر رہے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے بڑا سوال کیا اور کہا جی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، انہوں نے سٹیٹس دکھائے پہلے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ سوسائڈ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر بلوچستان میں. تو سوال یہ ہوا کہ یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کیوں ہے؟ تو جواب اس کا سادہ سے ہے کہ یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دوسرے نمبر پر دہشت گردی ہے، اس کی ریزن یہاں کے وسائل ہیں، یہاں کے معدنیات ہیں، جن کے اوپر کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قبضہ جمانے کے لیے وہاں پر فوج کی ضرورت ہے، اور فوج کی ضرورت کے ہونے کے لیے وہاں پہ آپریشن کیا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ لوگ جو ہیں وہاں پہ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. یہ بڑا سادہ سا جواب ہے. اگر وہاں پر خیبر پختونخوا کا علاقہ، پورے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں جو قبائلی اضلاع ہے، جو کہ افغانستان کے ساتھ جو بیلٹ ہے، اس میں آپ کو نظر آئے گا دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ منرلز ہیں. لیکن جب آپ خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ منرلز نہیں ہیں، لیٹ سے ہزارہ ڈویژن، وہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے، وہاں پہ سارا امن و امان ہے. تو پھر یہ ساری دہشت گردی جو ہے یہ معدنیات کی وجہ سے. پھر بہت سارا یہ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ سوال تو خیر مجھے بھول گیا، لیکن ان کے یہ دہشت گردی میں اضافہ، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کمر توڑ دی تھی، تو پھر یہ کیسی کمر تھی کہ جب ٹوٹی ہوئی تھی اس کے بعد 2021 کے بعد دوبارہ وہ سر اٹھا کے اتنے طاقتور ہو گئے کہ دوبارہ سے آپ کو آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر کیا بنا اس افغانستان کی سرحد پر باڑ کا، جو آپ نے اربوں روپے لگا کر وہ باڑ لگائی تھی، اس باڑ میں اب دہشت گردی وہ باڑ کیوں نہیں روک سکی؟ بجائے اس کے کہ فوجی ترجمان پریس کانفرنس کر کے حکومت کو للکاریں، ان کو شرمندگی اور بلکہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ بھائی جان یہ دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان سے سوال ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ خود کو ریاست سمجھیں اور کہیں جی ریاست آئینی ہاتھوں سے لڑے گی. تو یہ تضادات کا ایک مجموعہ تھا، تصویر کا ایک رخ پیش کیا، دوسرا رخ دکھانے کی ہم نے کوشش کی. ویڈیو پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.